सूरतुल फज्र की तिलावत बमा इंग्लिश में उर्दू तर्जुमा। قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فجر کے وقت کی قسم اور ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اور ہر جوڑے اور مخلوق کے فرد کی قسم اور رات کی قسم جب وہ گزر رہی ہوتی ہے، ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ اونچے ستونوں والے ارم یعنی قوم عاد کے دادا کے ساتھ، جس کی مانند کوئی دوسری طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی اور اس سے خوبصورت گھر بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون یعنی جسے قتل کرنا چاہتا اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کھوٹیاں ٹھونک دیتا تھا، پھر اسے قتل کر دیتا تھا، کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اور جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد مچا دیا، تو اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بلا شبہ آپ کا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے جھٹکوں سے صاف فرش بنا دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور ایسی گرفت کرے گا جیسی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔